میں بتاتا چلوں کہ آج دوسرا روزہ، کل تیسرا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت، حضور کی لاڈلی بیٹی، صاحبزادی، آپ کا وصال با کمال تیسرے رمضان میں ہوا۔ کون فاطمہ دیکھا جائے جو سیدہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، ساجدہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے، فاضلہ بھی ہے، حافظہ بھی ہے، ذاکرہ بھی ہے۔ حضرت محترم حضرت فاطمہ الزہرا کا وہ مقام ہے کہ اتنا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کی بیٹی کو عطا نہیں کیا جو حضور کی بیٹی کو عطا ہوا ہے۔ حضرت محترم ان کی زندگی کو اٹھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی بیوی، آپ فرماتی ہیں، آپ اس کے راوی ہیں، مشکاۃ شریف کی یہ حدیث ہے، تو حضرت صدیق اکبر کی بیٹی، باپ بھی سچا بیٹی بھی سچی، تو آپ سے کسی نے پوچھا، اے ام المومنین یہ تو بتائیں کہ ہمارے نبی کریم سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے، کس سے محبت کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا، اے لوگوں سنو، ہمارے نبی کریم سب سے زیادہ پیار جو تھے وہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کرتے تھے، سب سے زیادہ محبت اسے کرتے تھے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یہ تو بتائیں کہ مردوں میں سب سے زیادہ حضور کس سے پیار کرتے تھے، کس سے محبت کرتے تھے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ سب سے زیادہ حضور مردوں میں اگر محبت کرتے تھے تو فاطمہ کے شوہر حضرت علی حیدر کرار سے کرتے تھے، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ فاطمہ الزہرا جن کا مقام دیکھیں، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ایسے حیا کے تحت کر اس طرح زندگی اپنی گزاری کہ اگر کوئی ماں بہن میں چاہتی ہے نا کہ ہماری زندگی سنور جائے تو فاطمہ الزہرا کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کر لے، اس کی زندگی کو سنور جائے گی۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں نا، ہر تیسرا بندہ پریشان ہے، ہر تیسرا بندہ، چوتھا بندہ پریشان ہوتا ہے، یار میں اپنی بیٹی کے لیے بڑا پریشان ہوں، اس کا خاوند اس سے لڑ رہا ہوتا ہے، اس کے سسرال والے بڑا اس سے کام کروا رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ یہ پریشانی مقصد کھویا ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کی۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوا ہے، کبھی یہ سنا ہے کہ کسی بیٹی نے اپنے سسرال میں اتنا کام کیا ہو اس کے ہاتھ میں چھالے بن گئے؟ کبھی یہ سنا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی حیدر کرار کی بیوی، اتنا کام کرتی تھی، اتنا گھر کا کام کرتی تھی کہ آپ کے ہاتھ پر چھالے بن جاتے تھے۔ کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو میرے ہاتھ پر چھالے بن گیا کام کر کر کے۔ اگر ہم اپنی ماں بہنوں کو یہ ان کی زندگی کو دکھائیں نا، پڑھ کے سنائیں، تو ان کی کبھی ایسا ہی نہ ہو کہ وہ پریشان ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا آپ چھوٹی سی تھی، چھوٹی، دیکھیں حضور کی محبت، دیکھیں اپنی بیٹی کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ راوی ہیں، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ الزہرا چھوٹی سی تھی نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں آتے تھے نا تو دروازے پر کھڑے ہو کر نا اونچی آواز میں کہتے تھے السلام علیکم، اونچی آواز میں دروازے پر کھڑے ہو کر۔ اب حضرت خدیجہ فرماتی ہیں آتے اپنے گھر میں ہی تھے اور سلام کہہ کر دروازے پر، حضرت خدیجہ فرماتی ہے میں ان کے سلام کا جواب دیتی لیکن حضور پھر بھی دروازے پر کھڑے رہتے۔ آپ فرماتی ہیں میں مسکرانے لگ پڑتی اور پھر میں آواز دیتی، اے فاطمہ کدھر ہو، تمہارے باپا جان دروازے پر آئے ہیں، جاؤ دروازہ کھولو۔ حضور اپنے گھر پر آ کر اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کہہ کھڑے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ فرماتی پھر فاطمہ الزہرا دوڑی آتی اور دروازہ کھولتی اور اپنے ابا جان کی انگلی پکڑ کر ان کو اندر لے کر آتی تھی۔ جب تک حضرت فاطمہ الزہرا دروازے پر نہیں آتی تھی حضور دروازے کے اندر داخل ہی نہیں ہوتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور کی انگلی پکڑ کر حضرت فاطمہ الزہرا اندر آتی تو میرے نبی کریم حضرت فاطمہ الزہرا کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ جب گود میں بٹھاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا چھوٹے چھوٹے حضور سے سوال کرتی اور میرے نبی کریم ان کے لمبے لمبے جواب دیتے تھے۔ یہ محبت کرتے تھے نا، بیٹی کے ساتھ چھوٹی سی تھی، اتنی محبت کرتے تھے۔
حضرت خدیجہ کبریٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا بہت چھوٹی تھی، تو کہنے لگی ابا جان ایک بات تو بتائیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹی پوچھو۔ فرمایا ابا جان یہ تو بتائیں میں اللہ کو کب دیکھوں گی، اللہ تعالیٰ کو کب میں دیکھوں گی؟ تو حضور نے فرمایا اے بیٹی ان قریب تم جلدی جنت میں جاؤ گی، اللہ تمہیں تمام عورتوں کی سردار بنائیں گے اور پھر تم خدا کا دیدار بھی کر لو گی، پھر تم خدا کا دیدار بھی کر لو گی۔ یہ وہ فاطمہ الزہرا حضور کی بیٹی تھی۔ حضرات محترم میں یہ بات بتاتا چلوں، یہ ان قریب تھوڑے دن پہلے رمضان کے پہلے کی باتیں ہیں، لوگ باتیں کر رہے تھے، وہ عورتوں نے آزادی مارچ نکالا ہوا تھا، آزادی مارچ، ہمیں آزادی چاہیے، آزادی چاہیے۔ ارے کیسی آزادی؟ اتنا یہ رولا نکال دیا آزادی ہمیں چاہیے، آزادی مارچ عورتوں کا نکلا ہوا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آزادی کہتے کسے ہے؟ یہ پتہ بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں ہندوستان میں یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے 600 مدارس بند کر دیے ہیں مسلمانوں کے، یہ ہے قیدی، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزادی نہیں ہے؟ ہندوستان کے مسجدوں میں اگر کوئی نماز پڑھے تو اوپر سے حملہ کر دیتے ہیں، ہندو مارتے ہیں۔ ارے یہ کہتے ہیں قیدی، یہ آزادی نہیں ہے؟ ارے ہمیں تو آزادی ہی آزادی ہے، ہم جب چاہیں نماز ادا کریں، جب چاہیں قرآن کی تلاوت کریں۔ ہندوؤں کا یہ عالم ہے، ہندوستان میں دیکھیں نا، اگر گائے کی قربانی میں کوئی چھری چلائے تو مسلمانوں کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ ارے یہ ہے قیدی، آزادی تو ہمیں ہے، ایسے ہی ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آزادی کیوں نہیں ہے؟ عبادت کی ہمیں آزادی ہے، جس ٹائم مرضی قرآن مجید کی تلاوت کرے، جس ٹائم مرضی ہمیں نماز پڑھے، نہ ہمیں کوئی روکنے والا ہے نہ ٹوکنے والا ہے، یہ ہماری آزادی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، جب رات ہوتی تھی، سردیوں کی لمبی راتیں، امام حسن امام حسین کو سلا دیتی تھی، جب سلا دیتی سارا دن کام کرتی، حضرت امام حسین حضرت امام حسن کو رات کو سلا کر کیا کرتی تھی؟ مصلی بچھا کر رب کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی تھی۔ ارے یہ آزادی ہے، سجدہ ریز ہوتی اور پھر ایسا سجدہ کرتی تھی کہ جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو صبح ہو جاتی، پھر کہتی تھی مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا، رب باری تعالیٰ ایسی راتیں بنا کہ تیری یہ بندیاں اتنی عبادت کرے، دل کھول کر تیری عبادت کرے اور تیری رات کبھی ختم نہ ہو۔ حضرات محترم یہ آزادی ہے، اسے آزادی کہتے ہیں۔